بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسئلہ نمبر 45 ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ مائع مطلق میں اس کے جو ہے کچھ مصادیق اس میں چل رہی تھی۔ پہلے ہم نے کنویں کا پانی، جاری پانی، ان کے احکام مختصر پڑھے، اور پھر بارش کے پانی کے بارے میں کل سے جو ہے مختصر گفتگو ہے۔ بارش کے پانی میں آغا نے کل بیان کیا کہ اگر بارش کا پانی نجاست پہ مباشر پڑے، ڈائریکٹ پڑے، تو جیسے ہی پڑے گا تو نجاست پاک ہو جائے گی، وہ متنجس چیز پاک ہو جائے گی۔ لیکن اگر جو ہے کسی واسطے کے ساتھ پڑے تو پھر اس کے دو قسم کیے تھے کہ وہ جو واسطہ ہے یا جو ممر ہے، گزرگاہ ہے، اس کو بارش کی گزرگاہ عرف میں کہا جائے تو بھی پاک ہو جائے گا پانی نجاست کے ملنے سے، اور اگر عرف میں اس کو بارش کی گزرگاہ نہیں کہا جا رہا تو چاہے وہ بارش کا ہی پانی آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ پانی نجاست کے ملنے سے جب تک قلیل ہے وہ نجس ہی رہے گا۔ تو بہرحال اس مسئلے میں جو ہم نے پڑھا معیار یعنی عرف کا ہے کہ عرف کس کو ممر کہتا ہے، کس کو ممر نہیں کہتا۔ آج بھی جو مسئلہ 45 میں ہے وہ بھی آغا نے جو معیار ذکر کیا ہے وہ عرف کا معیار ذکر کیا ہے، اور عرف جو ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہو سکتا ہے کہ مثلا جو ہے عربوں کا عرف الگ ہو، عجمیوں کا عرف الگ ہو، یا ایک علاقے کا عرف الگ ہو، ایک علاقے کا عرف الگ ہو، تو ہر جو اہل منطقہ ہے وہ اپنے عرف کے حساب سے اس شرعی مسئلے کو دیکھیں گے۔ اس مسئلے میں آگاہ فرماتے ہیں کہ اگر بارش کا پانی مثلا ہم یہاں پہ کہنا یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھائی کتنی بارش برسے یا کتنی مقدار میں بارش ہو کہ جس کا پانی جو ہے وہ متنجس چیز کو پاک کر دے گا، اس کا معیار کیا ہے، یعنی کتنی مقدار میں بارش برسے۔ مثلا کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی تیز بارش ہوتی ہے، کبھی درمیانی ہوتی ہے، یا اس کی کیا لمٹ کیا ہے، جس طرح کے یہ ایک پیمانے کے ذریعے سے ناپتے ہیں کہ بھئی اتنی جو ہے سینٹی میٹر یا پتہ نہیں کیا جو ہے بارش ہوئی ہے، تو اس کا کوئی معیار ہے یا معیار نہیں ہے۔ تو آگا نے اس مسئلے میں بیان کیا کہ اگر متنجس چیز پہ بارش اتنی مقدار میں پڑے کہ عرف کہے کہ بارش ہے، حتیٰ کہ قطرات ہی کیوں نہ ہوں، قطرات ہیں یعنی بوندا باندی ہوئی لیکن عرف کہتا ہے کہ یہ بارش ہوئی ہے، تو وہ چیز بھی، وہ بارش کے قطرے بھی متنجس چیز کو پاک کر دیں گے۔ یہاں بھی کیا معیار ہو گیا عرف، اور یہاں تک آگا نے بیان کیا کہ یہاں تک کہ اگرچہ قطرات ہی کیوں نہ ہو یعنی بوندا باندی ہو لیکن عرف کہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ بارش ہوئی ہے، وہ بارش بھی پانی متنجس چیز کو پاک کر دے گی۔ 45 نمبر مسئلہ یعتبر فی جریان حکم ماء المطر، کہ بارش کے پانی کا حکم جاری ہونے میں معتبر ہے کہ ان یصدق عرفاً، کہ عرف میں یہ کہا جائے کہ ان النازل من السماء ماء مطر، کہ آسمان سے جو نازل ہو رہی ہے وہ بارش کا پانی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ عَلَى الْمُتَنَجِّسِ قَطَرَاتٌ مِّنْهُ، اگرچہ جو پڑنے والا ہے، واقع یعنی پڑنے والا، یعنی وہ پانی جو پڑنے والا ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے موصوف معذوف ہے، یعنی وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ الْوَاقِعُ، یعنی اگرچہ وہ پانی جو پڑ رہا ہے متنجس پہ وہ کیا ہے، قطرات منہ، وہ کیا ہے، قطرات ہیں، اس پانی کے قطرات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر عرف کہتا ہے کہ یہ ماء مطر ہے، یہ بارش کا پانی ہے، تو بھی کیا ہے، یہ متنجس کو پاک کر دے گا۔ اور اسی سے مربوط اگر بیان کرتے ہیں کہ وہ اما اذا کان مجموع ما نزل من السماء، اگر جو آسمان سے نازل ہوا ہے پانی، اگر وہ سارا پانی مجموع پانی قطرات قلیلہ ہو، تو فرماتے ہیں کہ فلا یشملہ حکم ماء المطر، تو اس کو ماء مطر کا حکم شامل نہیں ہے۔ یعنی کیا، یعنی اوپر آگا نے بیان کیا کہ معیار جو ہے عرف ہے، اور یہاں پہ آگا بیان کرتے ہیں کہ اگر مجموع جو نازل ہوا ہے یعنی جو بارش برسی ہے اس مجموع کو دیکھو، اگر
قطرات قلیلہ ہیں تو وہ بارش کا پانی میں بارش کا حکم اس پہ جاری نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگاہ فرماتے ہیں کہ معیار دونوں صورتوں میں عرف ہی ہوگا، یعنی عرف اگر تھوڑا پانی برسے پھر بھی عرف کہتا ہے کہ یہ بارش کا پانی ہے تو بھی کیا ہے وہاں پر وہ بارش کے پانی کا حکم جاری ہوگا۔ لیکن اگر پانی بالکل تھوڑا ہو، یعنی سارے پانی کو جو اوپر برس رہا ہے یا جو نیچے برسا ہے ان سارے پانی کو اگر ہم مجموعے پانی کو کہیں کہ یہ تو قطرات قلیلہ ہیں، یہ تو دو تین قطرے ہیں مثلا برسے ہیں، اس نے تو کپڑے بھگائے نہیں ابھی تک، اگر اتنی مقدار میں ہو تو فرماتے ہیں کہ اس کو ہم بارش کے پانی میں جاری نہیں کریں گے، اس پہ بارش کا حکم جاری نہیں ہوگا۔ واضح مسئلہ واضح ہوگا۔ مسئلے نمبر 46 میں وہی جو ہے مائع مطر کا حکم بیان کر رہے ہیں آگاہ فرماتے ہیں کہ مائع مطر میں جو مائع مطر ایک چیز کو پاک کرے گا، آگاہ فرماتے ہیں کہ ان جن چیزوں کو مائع مطر پاک کرے گا ان میں فرق ہے۔ مثلا ایک مرتبہ جو ہے متنجس چیز وہ فراش ہے، مثلا یہ کارپیٹ ہے، گلم ہے، یہ متنجس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مرتبہ انسان کا جسم یا انسان کا کپڑا جو انسان پہن رہا ہے کپڑے وغیرہ وہ نجس ہو گئے ہیں۔ اب ان دونوں کو اگر بارش کے پانی میں ہم پاک کریں تو ان کا طریقہ ایک ہے یا ان کا طریقہ الگ ہوگا؟ ایک یہ دو چیزیں یہ ہو گئیں، یعنی ایک جو متنجس ہے وہ کیا ہے، یہ کارپیٹ ہے، ٹھیک ہے، فراش ہے، اور دوسری متنجس کیا ہے، انسان کے کپڑے ہیں۔ تو آگاہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں دن رات کا فرق ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ دو۔ پھر یہاں پہ ہم یہ بھی سوال کریں گے یہ جو فراش نجس ہے یہ کس چیز سے نجس ہے، یعنی یہ پیشاب سے نجس ہے یا خون سے نجس ہے یا منی سے نجس ہے؟ تو بہرحال خلاصہ اس کا یہ ہے کہ فقہائے کرام یا روایات میں جس طرح ہے کہ پیشاب والی چیز دوسری تمام چیزوں سے زیادہ نجس ہے، یعنی پیشاب کی نجاست جو ہے تمام نجاستوں سے زیادہ نجس ہے، تو دوسری تمام نجاست ایک کھاتے میں ہے، پیشاب کی نجاست ایک کھاتے میں ہے۔ تو یہاں پر جب بھی کوئی چیز نجس ہو تو آپ فوراً سوال کریں کہ یہ پیشاب سے نجس ہے یا کسی اور چیز سے نجس ہے۔ اگر کسی اور چیز سے مثلا خون سے، منی سے، یا مثلا کافر کے ہاتھ لگانے سے یا کسی اور چیز سے نجس ہے اس کے لیے الگ حکم ہے، اگر پیشاب سے نجس ہے تو اس کے لیے الگ حکم ہے۔ مگر یہاں پہ جو فراش ہے اس فراش کے لیے آقا نے مطلقاً کہا ہے، یعنی فراش اگر متنجس ہو، اب یہاں پہ آقا نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو فراش متنجس ہو اگر پیشاب سے ہو تو الگ حکم ہے، اگر خون سے ہو تو الگ حکم ہے، نہیں، فراش کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اب یہ ایک حکم کیوں ہے، یعنی فراش کے لیے ایک حکم ہے اور کپڑے کے لیے الگ حکم ہے، یعنی کپڑا اگر پیشاب سے نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، اگر خون وغیرہ دوسری نجاستوں سے نجس ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ یہ تفریق کیوں ہے؟ اب یہ تفریق روایتوں میں ہے، اب یہ تفریق ہم جو یہاں پہ کیا کریں گے، اپنے عقل کو استعمال نہیں کریں گے، بھائی یہ یہاں پر یہ کون سا انصاف ہے، بارش کا وہی پانی ہے، اگر کارپیٹ کو پاک کر رہا ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ پیشاب سے نجس ہو، یہ جو ہے منی سے نجس ہو، جس سے بھی نجس ہو وہ بارش کا پانی پڑے گا اس کو پاک کر دے گا۔ لیکن وہی بارش کا پانی ہے لیکن ہم اس کے نیچے متنجس کپڑا لے کے جا رہے ہیں تو آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے پیشاب سے نجس ہے تو اس کو 2 مرتبہ یہاں پہ آپ کو پاک کرنا پڑے گا، اگر جو ہے کسی اور چیز سے نجس ہے تو پھر 1 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا۔ یہ تفریق کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تفریق کیا ہے؟ یہ تفریق روایات میں ہم جو ہے دین کو تعبداً مانیں گے۔ کچھ ٹائم پہلے میں کسی دوست کے گھر بیٹھا ہوا تھا تو ایک ہے ہمارا بلتستان کا دوست ہے، وہ گزرے گئے، اس کے ساتھ تقریباً 1 گھنٹہ اس پہ بحث تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمام کے تمام میاں بالمیاں ہم تعبدی چل رہے ہیں میاں بالمیاں جو ہم تعبدی، کچھ کہنے کی جو ہے ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، تعبدی میاں بالمیاں نہیں، یہ تعبدی ہیں لیکن جو ہے جو احکام عقلیہ ہیں، ملازمات عقلیہ ہیں، ہم جو عقل سے ایک چیز پڑھ کے دوسری چیز کو ہم عقل سے ثابت کرتے ہیں، اور احکام میں جو ہمارا نظریہ ہے کہ مثلا ہر حکم کے پیچھے یا مصلحت ہے یا مفسدہ ہے، تو یہ محض تعبدی نہیں ہوا نا، یعنی مثلا کسی چیز کو آپ اس لیے مانو کہ اس کے پیچھے مصلحت ہے، ایک فائدہ ہے، مثلا یہ چیز اللہ نے کیوں مستحب قرار دی ہے، بس تعبداً نہیں، اس کے کافی چیزوں میں ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہے، مثلا مسواک کرنے کا ہے، مستحب ہے تو اس کا فائدہ طبی ہے، یہ ہم خود عقل بھی محسوس کر رہا ہے۔
سیدھا اخباری ہے نا؟ نہیں، اخباری تو ہے شرعی حکم، لیکن شرعی حکم یعنی محض تعبدی ہے، یعنی اس کا پتہ نہیں ہے اس کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، ہم بس اس کے شریعت کے حکم پہ چل رہے ہیں، یا اس کا فائدہ بھی ہے، ہمارا عقل بھی اس کو تسلیم کر رہا ہے فائدے کو. فائدہ کافی چیزوں میں ہمارا عقل جو تسلیم کر رہا ہے، البتہ بعض ایسی چیزیں جس میں ہمارا عقل کام نہیں کر رہا تو وہاں بھی ہم ان کو تعبداً مانیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کل ہم نے پڑھا انا اور جو ہے ظرف کا مسئلہ جو ہے. اب انا اور ظرف میں جو ہمارا عقل تو یہاں پہ کام نہیں کر رہا تو یہاں پہ ہم تعبداً مان رہے ہیں، یعنی پانی پاک ہو جائے گا لیکن برتن نجس ہے. اب یہ کہاں کا قانون ہے؟ تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ تعبداً مانیں گے. تو یہاں پہ بھی جو ہے یہ مسئلہ کیا ہے؟ تعبدی مسئلہ ہے. واضح ہو گیا گا؟ یہ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ اگر ہمیں بارش کے پانی میں کسی چیز کو پاک کرنا ہے تو آگاہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کارپیٹ پاک کرنا ہے تو یہ جس چیز سے بھی نجس ہو، یہ آپ بارش کے نیچے لے کے جائیں، گیلا ہو جائے پاک ہو جائے گا. بس اس کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں پانی بہہ جائے بالکل ختم ہو جائے اس طرح نہیں ہے، بس گیلا ہو جائے. یہ شرط ایک بار بارش ہوگی پاک ہو جائے گا، بس پاک ہو جائے گا. ٹھیک، ایک مرتبہ بارش ہو گئی، گیلا ہو گیا، پاک ہو گیا. البتہ یہ شرط آگاہ بتا رہے ہیں کہ عین نجاست اس میں موجود نہ ہو، یعنی پہلے عین نجاست کو زائل کرنا پڑے گا. مثلا اگر اس کو پائخانہ پڑا ہوا ہے تو اس کو پائخانہ کو ہٹا کے پھر اس کو نیچے رکھیں گے. تو یہ وہ کسی نے جو ہے کسی عالم شاگرد نے پوچھا کہ آگاہ جو ہے کنویں میں کتا مر گیا ہے تو اس کو ہم کس طرح پاک کریں؟ تو یہ لمحہ میں ہے میرے خیال میں. اس نے کہا کہ اتنے ڈول نکالو، پتہ نہیں 70 ڈول ہیں یا اتنے میں ڈول نکالو تو جو ہے کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا. تو وہ جا کے جو اتنے ڈول نکالے، پھر بھی پانی بھر کے جو ہے اس کے بعد استاد کے پاس لے کے آ کے بھائی اتنے ڈول نکالے، اس کے بعد بھی پانی میں بدبو ہے، پانی تو ویسے کا ویسا نجس ہو رہا ہے، یا تو آپ اس کو پئیں. تو پھر استاد نے پوچھا کہ کتے کو نکالا ہے یا کتے کو نہیں نکالا؟ کہ کتا تو پڑا ہوا ہے. کتا پڑا ہوا ہوگا تو جو ہے آپ کتنے بھی ڈول نکالیں تو پاک نہیں ہوگا. تو یہاں پہ بھی جو آگاہ کا یہ مسئلہ ہے قید آخر میں آگاہ نے بیان کیے، پھر سالہ مسئلہ بیان کر کے آخر میں بیان کیا کہ یہ سارا اس وقت جب آپ عین نجاست کو زائل کریں. ایسا نہیں کہ عین نجاست پڑی ہوگی تو پھر سارا دن بارش چلتی رہے پھر بھی وہ چیز جو ہے پاک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے گا؟ ہاں، بارش کے علاوہ جاری پانی کا حکم الگ ہے، پر پانی کا حکم الگ ہے، اور اس میں بھی نجاستوں میں بھی فرق ہے. یعنی نجاست پیشاب کی ہے تو اس کے لیے حکم الگ ہے، اگر دوسری نجاستیں ہیں تو اس کے لیے الگ ہے حکم. یہ جو بھی مثلا نجس ہو جائے پیشاب سے گھر میں مثلا کارپیٹ ہوتے ہیں، یہ قلیل پانی سے پاک ہو جاتا ہے کیا؟ قلیل پانی سے 3 مرتبہ پاک کرنا پڑے گا. پانی تو وہ اس جگہ پڑا رہتا ہے، مثلا گلاس سے اس کو پانی اوپر ہاتھ میں تو پانی تو نیچے وہی پڑا ہوتا ہے. اس کو جو ہے پھر آگے پڑھیں گے شاید. اب یہ بارش کے لیے ہے کہ اس کو نچوڑنے کی شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے قلیل پانی کپڑے کے لیے تو ہے حتماً، فراش کے لیے پتہ نہیں، کپڑے کے لیے تو حتماً ہے کہ نچوڑنا ضروری ہے. وہ بھی جو ہے ایک مرتبہ دھوئیں نچوڑیں، دوسری مرتبہ دھوئیں نچوڑیں، اس طرح جو ہے وہاں پہ نچوڑنا شرط ہے. اب یہ حکم خاص ہے بارش کے لیے. اب آگے پڑھیں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قلیل پانی میں نچوڑنا شرط ہے یا نچوڑنا شرط نہیں ہے. اس فراش کے لیے مسئلہ آئے گا. 46 نمبر مسئلہ، الفراش المتنجس اذا تقاطر علیہ المطر. اگر متنجس فراش ہو، اب دیکھیں یہاں پہ آگاہ نے مطلقاً ذکر کیا، نیچے تفصیل ذکر کریں گے. یہاں پہ متنجس کس چیز سے ہے یہ ذکر نہیں کیا، یعنی متنجس بالبول ہے یا متنجس بالدم ہے، یہ یہاں پہ ذکر نہیں کیا. اس سے یہ سمجھ میں آئے گا کہ فراش جو کہ المتنجس و مطلقہ کسی بھی نجاست سے، حتیٰ کہ بول سے، چونکہ یہ ذہن میں رہے کہ بول تمام نجاستوں سے کیا ہے؟ سخت ہے، شدید ہے. تو فراش اگر متنجس ہو جائے کسی بھی نجاست سے تو وہ کس طرح پاک ہوگا؟ بارش کے پانی سے. فرماتے ہیں اذا تقاطر علیہ المطر، کہ جب اس کے اوپر بارش برسے، بارش برسے، ونفذ فی جمیعہ، اور اس تمام فراش میں وہ بارش کا پانی نفوذ کر جائے. ٹھیک ہے، پانی سرایت کر جائے یعنی گیلا ہو جائے. وہ فراش گیلا ہو گیا سارا، اب پانی اس میں اتنا بہے کہ نکل جائے وہاں سے، یہ شرط یہاں پہ نہیں ہے. فقط بارش کا پانی اس پہ پڑے، گیلا ہو جائے، پاک ہو جائے گا. طہر الجمیع، تو یہ تمام کا تمام فراش پاک ہو جائے گا. ولا یحتاج الی العصر، اس کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. او التعدد، یا اس کو بار بار دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آگے آئے گا دوسرے کپڑے کے لیے کہ کپڑے کو 2 مرتبہ دھونا پڑے گا. وہاں پہ تعدد شرط ہے، یہاں پہ تعدد بھی شرط نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ کارپیٹ نجس ہے
عین نجاست کو زائل کرو اور بس باہر پھینک دو، بارش کا پانی پڑے اور اندر لے کے آؤ، بس یہ پاک ہو جائے گا۔ مگر یہ ہے، اب آگا فرماتے ہیں کہ یہی فراش ہے، پورے کا پورا فراش کیا ہے؟ نجس ہے، لیکن آدھے فراش پہ بارش کا پانی پڑے اور آدھے پہ نہ پڑے تو جس حصے پہ پڑے گا وہ پاک ہوگا، جس پہ نہیں پڑے گا وہ نجس رہے گا۔ واضح ہے؟ مثلا جیسے کہ کارپیٹ بڑا ہے، یا مثلا بارش باہر برس رہی ہے، ہم نے کارپیٹ کا آدھا حصہ باہر نکالا، آدھا گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، تو جس میں حصے میں بارش پڑے گی وہ پاک ہو جائے گا، جس میں نہیں پڑے گی وہ نجس ہی رہے گا۔ وَإِذَا وَصَلَ، اور اگر یہ ماء مطر پہنچ جائے الی بعضہ، اس فراش کے کچھ حصے پہ، دون بعض، بعض حصے کے علاوہ، تطہر ما وصل الیہ، تو وہ والا حصہ پاک ہو جائے گا کہ جس حصے پر وہ پانی پہنچا ہے، دون غیر ہی، اس حصے کے علاوہ جس پہ پانی نہیں پہنچا ہے۔ واضح ہے یہ مسئلہ؟ صحیح۔ اب بالکل جو ہے یہ فراش کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب آ رہے ہیں ہم کپڑے کے مسئلے میں کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے، اس کو ہم بارش کے پانی میں پاک کرنا چاہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ وَهَكَذَا الْحَالُ فِي الثَّوْبِ الْمُتَنَجِّسِ، اور اسی طرح ہی صورتحال ہے ثوب متنجس میں، البتہ ثوب متنجس مطلقاً نہیں بلکہ بغیر البول، یعنی جب وہ پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے نجس ہو۔ اگر پیشاب سے نجس ہوگا تو اس کے لیے الگ حکم ہے، جب پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز سے یہ کپڑا نجس ہو جائے تو اس کو بھی ایک ہی مرتبہ بارش کے نیچے لے کے جائیں گے، گیلا ہو جائے گا، یہ پاک ہو جائے گا فقط۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی کیا ہے، نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور تعدد کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْمُتَنَجِّسُ بِهِ، لیکن وہ والا کپڑا کہ جو متنجس بالبول ہو، پیشاب کے ذریعے سے نجس ہو جائے، تو فرماتے ہیں کہ فَلَا يَطْهُرُ إِلَّا بِالْغَسْلِ مَرَّتَيْن، یہ متنجس کپڑا پاک نہیں ہوگا مگر اس کو 2 مرتبہ دھویا جائے، علی الاحوط لزوماً، احتیاط لازم کی بنا پر اس کو 2 مرتبہ دھوئیں گے۔ اب 2 مرتبہ کس طرح صدق آئے گا؟ 2 مرتبہ ایسا نہیں، بارش برس رہی ہے، اگر نیچے پڑا رہے تو ایک ہی مرتبہ ہوگا، یعنی بارش برس رہی ہے اس پر جو ہے پھر گیلا ہو جائے، اس کو تھوڑا سا ہٹائیں بارش سے، پھر بارش کے نیچے لے کے آئیں، پھر کیا ہو جائے گا، 2 مرتبہ ہو جائے گا۔ کچھ چیز دے دوسرے کے اوپر جب کوئی چیز دے، کوئی چیزیں یعنی کوئی معنی آ جائے پھر اس کو ہٹائیں، پھر جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اب یہ متنجس فراش ہو یا متنجس کپڑا ہو، ان دونوں کے لیے جو ہم نے شرط لگائی کہ عین نجاست زائل ہو، وہ اب آگاہ شرط بیان کر رہے ہیں کہ حاذا، یعنی یہ جو حکم ہے، یعنی حاذا الحکم الذی للفراش و حاذا الحکم الذی للثوب، یہ جو فراش کے لیے یا ثوب کے لیے جو حکم ہے کہ فراش اور ثوب جو غیر بول سے متنجس ہو تو ایک ہی مرتبہ، اور جو بول سے ہو تو 2 مرتبہ، یہ کب ہوگا؟ اذا لم یکن فیہما عین النجاست، جب اس فیہما یعنی اس فراش میں اور اس ثوب میں عین نجاست موجود نہ ہو، اس کو پہلے ہٹایا جائے۔ وَإِلَّا، اگر عین نجاست موجود ہو تو فَلَا بُدَّ مِن زَوَالِ عَيْنِهَا، تو پھر اس عین نجاست کو زائل کرنا ضروری ہے، پہلے عین نجاست کو زائل کریں، اس کے بعد بارش کے نیچے لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے گا؟ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہو رہا ہے جس کا آگے نے جواب دیا۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ بھائی ہم نے فراش کے اوپر نجاست پڑی ہوئی تھی، عین نجاست کو زائل نہیں کیا، اس کو جا کے بارش کے نیچے رکھا ہے، تو کیا ایک ایسی صورت ہے کہ جس پر بارش اس پہ برسے اور جو ہے عین نجاست اس پہ پڑی ہوئی ہے پہلے، لیکن بارش برسے اور پاک ہو جائے؟ تو اگر فرماتے ہیں ہاں ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بارش اتنی تیز برسے کہ پہلے وہ بارش عین نجاست کو زائل کر دے، پھر بھی بارش اس پہ جو ہے کچھ لحظے کے لیے پڑے تو وہ پھر پاک ہو جائے گا، وہ کپڑا جو ہے یا وہ فراش پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ تیز بارش آئی، اس نے نجاست کو زائل کر دیا، اس کے بعد اس پہ بارش پڑی تو وہ کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ بھی یہ سمجھا جائے گا کہ یہاں پر بارش نے اس کو عین نجاست زائل کرنے کے بعد اس کو پاک کیا ہے۔ وَيَكْفِي التَّقَاطُرُ الْمُزِيلُ، یہ مزیل یعنی زائل کرنے والے۔ اب یہاں پہ تفصیل نہیں ہے، بالکل اس عبارت سے آپ یہ سمجھ لیں، یعنی وَيَكْفِي التَّقَاطُرُ الْمُزِيلُ فِي مَا لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعَدُّدُ، فرماتے ہیں کہ وہ والے
وہ والی چیزیں کہ جس کو فقط ایک مرتبہ دھویا جاتا ہے، جیسا کہ فراش کو ہم نے کہا ایک مرتبہ دھویا جائے گا، اور اس کو ثوب جو کہ غیر بول سے نجس ہو اس کو بھی ایک مرتبہ دھویا جائے گا. اس کے لیے اتنی بارش جو مزیل ہو، یعنی نجاست کو زائل کرنے والی ہو، تو وہ والی بارش اگرچہ اس پہ نجاست پڑی ہو پھر بھی وہ والی بارش اس کو پاک کر لے گی. لیکن وہ والی چیز جو اس میں تعدد شرط ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو ضروری ہے کہ اس کو ہٹانا پڑے گا بارش سے. پھر اس کو آپ بارش کے اوپر نیچے رکھ دیں تو وہ کبھی بھی وہ سارا دن بارش پڑتی رہے وہ ایک ہی مرتبہ شمار ہو گئی. واضح. وَيَكْفِي التَّقَاطُرُ الْمُزِيلُ، اور تقاطر مزیل یعنی وہ والی بارش جو عین نجاست کو زائل کرنے والی ہے، یہ کافی ہے فیما ان چیزوں میں کہ لا یعتبر فیہ التعدد، جس میں تعدد شرط نہیں ہے، یعنی متعدد بار دھونا شرط نہیں ہے. جس طرح کے فراش متنجس میں متعدد دھونا شرط نہیں ہے، اور وہ کپڑا جو کہ غیر بول سے نجس ہو متنجس اس کو بھی متعدد دھونا شرط نہیں. تو اس میں اگر انہیں نجاست پڑی ہو تقاطر مزیل ہو جائے تو بھی وہ کیا ہو جائے گا، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یعنی یہ کپڑا اگر شخص نجس ہے تو اس کو جو ہے پہلے دھونا پڑے گا، پھر بارش میں رکھیں تو پاک نہ ہوگا. دھونا، آپ نہ دھوئیں تو احسن ہے، لیکن اگر نہ دھوئیں یعنی اس پہ عین نجاست ہے، آپ بارش کے نیچے رکھیں تو بارش بھر سے اس پہ عین نجاست زائل کر دے، دوبارہ پھر تھوڑی بارش پڑے. اب یہ ہوا کہ یہ ایک مرتبہ دھل گئی، اب اس کے بعد آپ اس کو کوئی معنی لے کے آئیں، یعنی یا ہٹا لیں، پھر اس کے بعد بارش کے نیچے لے کے جائیں پھر وہ پاک ہو جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. احتیاط لازم اور